بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سمینہ شیخ ہے، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہ سلسلہ 11ویں جماعت اردو لازمی کا ہے اور آج ہم نصاب میں شامل نمبر شمار کے اعتبار سے 32ویں اور نظموں میں تیسری نظم تعلیمات نبوی کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے اس سلسلے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ تعارف نظم و شاعر اور دوسرا حصہ نظم کے متعلق ہے آگاہی حاصل کرنا۔ آج کے لیکچر کے کچھ مقاصد بھی ہیں، پہلے وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نمبر پہلا ہے تعارف نظم و شاعر، نمبر دوسرا شاعر کے بارے میں آگاہی، نمبر تیسرا نظم کی حیت کے بارے میں آگاہی، نمبر چوتھا نظم کی شاعری اور اس کی تشریحات۔ اس کے بعد ہی 5واں نمبر ہے کہ طلبہ شاعر اور نظم کے متعلق واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نظم کا نام تعلیمات نبوی ہے، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ حضور کی دی ہوئی تعلیمات، جس کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے اور رہے گی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے تعلیمات نبوی کو بذریعہ اشعار پیش کیا ہے۔ یہ نظم حالی کی شہرۂ آفاق کتاب مسدس حالی سے اقتباس ہے۔ مسدس حالی کو عزیز طلبہ مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے ان تمام مراحل کا ذکر اس کتاب میں آپ کو ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اور بعد میں رونما ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات جو انہوں نے بنی نوع انسان کو دی، اس کا اس میں پورا مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے بذریعہ شاعری۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثنوی ہے جسے مسدس کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت شاعری، بہت خوبصورت الفاظ کا ایک کہیں کہ مرکہ ہے یہ، جسے پڑھیں تو شاعری دل میں اتر جاتی ہے، اور اتنے آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ پڑھنے والے قاری کو بوجھل محسوس نہیں ہوتا، اس کو لطف آتا ہے شاعری کو پڑھتے ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات سے عرب کے جو نیم وحشی نہ صرف انسان بنے بلکہ تہذیب و تمدن کے اعلیٰ معیار تک بھی پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کو اخلاق و کردار کی تعلیمات دی، بلکہ ان کی بدولت، اس تعلیمات کی بدولت معاشرہ جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ یہی ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب جہالت کے اندھیرے، نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور انسان ان جہالت کے اندھیروں میں ڈوبنے کے بعد اپنے آپ کو ایسا بھی محسوس نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہو جو اسے یہ بتائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جو وہ کر رہا ہے یا کرتا ہوا آ رہا ہے اپنے آباء و اجداد سے، جو انہوں نے رسم و رواج اپنے اوپر لازم کیے ہوئے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے قانون کے نزدیک شرعاً جرم تھے۔ اس نظم کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، بڑے مشہور شعرائے آفاق شاعر۔ سر سید احمد خان کے علمی تحریک، جو آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ علی گڑھ کالج جو ہے یونیورسٹی بعد میں جب وہ بن گیا، تو یہ سر سید احمد خان کی محنتوں کی ہی وجہ سے بنا، اور مسلمانان ہند کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، ایک مدرسہ بنایا، پھر وہ کالج بنا، اس کے بعد وہ یونیورسٹی بن گیا کہ جس میں مسلمانوں کو نہ صرف دینوی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ دنیاوی تعلیم، انگریزی اور دوسری علوم بھی ان کو سکھائے جاتے تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی ان کے رفیق خاص رہے، علمی تحریک کے سرگرم رکن رہے، اور سر سید احمد خان کے کہنے پر ہی انہوں نے مسدس حالی تحریر کی تھی۔ ہمارا پوائنٹ ہے دوسرا، مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت ہندوستان کا ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ آپ جب 9 برس کے تھے تو آپ کے والد دارالفانی سے کوچ کر گئے۔ ابتدائی تعلیم قرآن مجید کی حاصل کی، بلکہ حفظ کیا قرآن مجید کو۔ پھر اس وقت کے جو رائج علوم تھے، آپ تو جانتے ہیں، اس طرح سے ہم نے سندھ میں علم و فضل پڑھا تھا، اس میں یہ ہے نا کہ فقہ، اسم الرجال
अहादीस का इल्म, फ़लसफ़ा, मंतक, ये इल्म उस वक्त राइज थे। तो यही इल्म मौलाना हाली साहब ने भी हासिल किए। कम उम्री में आपकी शादी कर दी गई, लगभग कोई 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। ज़रिया मुआश के सिलसिले में दिल्ली आए, जहाँ मिर्ज़ा गालिब की से अपनी शायरी में करेक्शन करवाते थे, इस्लाह करवाते थे। मिर्ज़ा गालिब इनके शायर ठहरे। उन्होंने अपनी शायरी जो भी थी छोटी मोटी जो वो किया करते थे वो उनसे दुरुस्त करवाते थे। इन्हीं से उन्होंने अपनी इस्लाह करवाई। फिर सर सैयद अहमद ख़ान की रफ़ाकत मिली तो बकाया ज़िंदगी उन्हीं के साए में गुजारी। इन्हीं के कहने पे मुसद्दस हाली तहरीकी में, ये अभी आपको बताया था कि मुसद्दस हाली किसके कहने पे तहरीकी थी, सर सैयद अहमद ख़ान के। क्योंकि इस दौर में मुसलमानों को उनका भूला हुआ सबक याद कराने की अशद ज़रूरत थी, और आज भी है। आज भी हम अपने असलाफ के किए हुए कारनामों को भूल चुके हैं। आज भी हमें ये याद नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गानान इस्लाम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दिए हैं और हमारे लिए कौन कौन से उसूल वज़ा किए थे, किन किन उसूलों पे चल के हमें अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करना था, हमें तरक्की की राहों पे आगे बढ़ना था। हम सब वो चीज़ें भूल चुके हैं, और शायद इस दौर में भी किसी हाली की ज़रूरत है जो हमें सीधा रास्ता दिखाए, हमें हमारा भूला हुआ सबक याद करवाए। सो आपने बतौर सरिश्तेदार भी काम किया, तराजिम मतलब तर्जुमा करते थे आप एक बेहतरीन अदीब भी थे, नक़ाद भी थे, सवाने निगार भी थे, शायर भी थे और मज़बून निगार थे। एक ही शख्स के अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। हम अपने आप को किसी एक चीज़ में ताक कर लेते हैं तो कहते हैं कि बस यही चीज़ हमारी ज़िंदगी का खासा रहेगी, यही खुसूसियात बस हम में रहेगी। लेकिन ये उस दौर के लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को किसी एक शोबे तक महदूद नहीं रखा। अगर अदब में भी काम किया, उर्दू अदब में, तो शायरी में भी किया, मज़बून निगारी में भी किया, सवानिगारी में भी किया, और इसके अलावा नक़ाद भी रहे, तनकीद निगार रहे। इनकी बहुत ही बेहतरीन थी शायरी के हवाले से एक किताब थी, मुक़दमा शेर व शायरी, जिसमें इन्होंने शायरी के उसूल व ज़वाबित को वाज़ा किया था। सवानिगार बने तो यादगार गालिब तहरीर कर डाली, हयात जावेद सर सैयद के मुतल्लिक़ थी, तहरीर कर डाली, हयात सादी तहरीर कर डाली। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जामा किताब हैं ये। तसानीफ में हयात जावेद ने यादगार गालिब, दीवान हाली, मुसद्दस हाली, मुक़दमा शेर व शायरी काबिल ज़िक्र कुतुब, उनका शुमार आला कुतुब में होता है। आपका इंतकाल 1914 में पानीपत में हुआ। अज़ीज़ तलबा, अल्ताफ़ हुसैन हाली की कलाम में उनके कलाम की बेहद खुसूसियात हैं, जो कि मैं आपको नंबर्स के साथ बताती रहूँगी कि कौन कौन सी उनकी शायरी की खुसूसियात है जो हमें और कारी को, पढ़ने वाले कारी को नज़र आती है कि वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शायर थे। इनके खुसूसियात में तर्ज़ तहरीर में सबसे पहला जो अंसर है वो है लहजे का धीमापन। आप हाली की शायरी को उठाएं, इसी को अल्ताफ़ हुसैन हाली की इसी शायरी को हम देखते हैं, ये तालीमात नबवी, किस तरीके से कितने नरम धीमे अंदाज में वो अपनी बात कह रहे हैं। पढ़ने वाले शायर जो एक कारी है उसको गिरां भी नहीं गुज़रती। ये कहकर किया इल्म पे इनको शैदा कि हैं दूर रहमत से सब अहले दुनिया, मगर ध्यान है जिनको हरदम खुदा का, है तालीम का यहाँ सदा जिनमें चर्चा, इन्हीं के लिए यहाँ है नेमत खुदा की, उन्हीं पर है वहाँ जाके रहमत खुदा की। कितना धीमे अंदाज में बयान किया है। उर्दू गज़ल में हाली पहले आदमी हैं जिन्होंने एक धीमा, मुतरन्निम और इखलाकी लबो लहजा इख्तियार किया। उनकी शख्सियत का इखलाकी रुख ही इनकी मिजाज का बुनियादी रुख है। गज़ल में शोखी और तंदो तेज़ लहजे के असरात बहुत ही कम नज़र आते हैं, ना होने के बराबर हैं। दूसरा जो इनकी तर्ज तहरीर का जो खुसूसियत है वो है तख़य्युल। तख़य्युल को हाली शेरी ज़रूरत में अव्वलीन तरजीह देते हैं, क्योंकि इनके नज़र में यही वो सिफ़त है जो शायरी को इम्तियाज़ बख्शती है। फिर कायनात का मुताला क्या कि हाली की शायरी में कायनात से मुतल्लिक़ वसी मालूमात नज़र आती है। वो अपने अशार में इंसानी फितरत के मुताले पर ज़ोर देते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इनके अशार को अगर आप लेंगे तो वाकई में लगेगा कि वो कायनात की हर चीज़ के बारे में उनको एक इल्म है। इनका इल्म जो है बहुत ज़्यादा वसी है, इनकी मालूमात इतनी वसी है कि वो हर चीज़ को अपने शायरी के अंदर समोने की कोशिश करते हैं। उनकी हर चीज़ पे गहरी नज़र होती है। यही वजह है कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने अशार में भी करते हुए नज़र आते हैं। अज़ीज़ तलबा, अल्फाज का चुनाव शायर की बेहतरीन खुसूसियत होती है। उसका ख़ासा होता है कि वो अल्फाज को किस कदर बेहतरीन अंदाज में
یا بہترین ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ نثر میں اور نظم میں کیا فرق ہے، یہ ہم تھوڑا سا اپنے سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں میں۔ نثر میں کیا فرق ہے اور نظم میں کیا فرق ہے؟ نظم خوبصورت الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، کم الفاظ میں اپنی بات کو بیان کر دینا اور اس کو رنگا رنگ بنا دینا، یہی ایک نظم کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو شاعر کے اندر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کو کس قدر چن کے لکھتا ہے۔ حال ہی کے شعر میں شعر اپنے خوبصورت اور مناسب الفاظ کے چناؤ سے سجا نظر آتا ہے۔ یہی ایک اچھے شاعر کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ کس ترتیب اور تناسب سے الفاظ کو منتخب کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں گے کہ ان کے شاعری کا ایک اور عنصر بھی ہے، وہ ہے سادگی اور سلاست۔ حال ہی کی شاعری میں الفاظ نہایت سادہ آسان استعمال کیے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والے قاری کو شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ من و ان تصویر بن کے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسلوب و بیان میں سادگی ہی شاعر کا ذوق کا پتہ دیتی ہے۔ حال ہی کی شاعری میں سادگی ہے مگر حسن و شیرینی بھی ہے، جذبات نگاری بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ پھر ایک اور عنصر ہے حال ہی کا، وہ ہے اخلاقی اثر۔ آپ کو حال ہی کی نظموں میں مذہب، وطنیت، دو اہم موضوع تو ضرور نظر آئیں گے جس میں انہوں نے اخلاقی قدروں کو تھامے رکھنے پہ زور دیا ہے۔ ایک نظم ہے سلیس اردو میں حب وطن، جس میں وہ اپنے وطن کے لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ آپ اپنے ہم وطنوں کو اس کے ساتھ شیئر کریں، ان کو اس میں شریک کریں۔ اور ہمارا مذہب بھی ہمیں کیا درس دیتا ہے عزیز طلبہ؟ یہی درس دیتا ہے نا کہ جو ہم خود کھائیں وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی کھلائیں، جو ہم خود پئیں وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی پلائیں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارا ملازم ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی راہگیر کیوں نہ ہو۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا ہے تو اس سے ہم ان کی مدد کریں۔ تو حال ہی کی شاعری میں بھی ہمیں حب وطن میں بھی اور تعلیمات نبوی میں یہ نظمیں انہی قدروں کی پس منظر میں تحریر کی گئی ہیں۔ مسدس حال ہی میں مسلمانوں کی پستی کا ذکر ہے، انہیں ان کی عظمت یاد دلانا چاہا ہے کہ دیرینہ عظمت آپ کی کیا تھی، اور اپنا مستقبل درست کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جا بجا تعلیمات نبوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ یہ اسلامیوں کی علامت ہے کہ وہ ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو راحت پہنچاتے ہیں، اور جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے ہی چاہتے ہیں، اور خدا ان لوگوں پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتے۔ تو حال ہی کی زندگی کا، حال ہی کی شاعری کا یہ خاصہ تھا کہ انہوں نے اخلاقی اثر بھی اپنی شاعری میں رکھا۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ آج کا جو ہے اس لیکچر کا، وہ ہے کہ ہماری اس نظم کی حیت کون سی ہے۔ دیکھیے عزیز طلبہ کہ ہر نظم جو ہے وہ اپنی حیت کی بنا پر جانی جاتی ہے۔ اصناف سخن میں اسے مسدس کہا جاتا ہے، مسدس یعنی کہ 6 مصروں پہ مشتمل شاعری۔ مسدس عربی لفظ ہے جس کے معنی 6 والا یا 6 والی ہیں۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پہ مشتمل ہو۔ اردو میں مولانا الطاف حسین حالی نے مشہور زمانہ مسدس حالی نظم لکھی جس کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں عزیز طلبہ، اور 6 مصرے ہونے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے موضوعات بآسانی اس میں سما سکتے ہیں۔ اور میر انیس مرزا دبیر نے بھی اپنے اپنے مرثیے جو ہیں وہ اسی حیت میں لکھے ہیں، یعنی کہ مسدس میں لکھے ہیں۔ مرزا دبیر کا ایک مسدس آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ مسدس کی مثال ایک یہ ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرغ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا۔ نئے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے تعلیمات نبوی، اس کے اشعار اور ان کی تشریحات کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔